السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ بیٹا میں آپ کا ٹیچر عدنان سہیل آج آپ کو کلاس 9 سبجیکٹ انگلش میں اپنے لیکچر فرسٹ میں ٹاپک ٹرانسلیشن ورڈز میننگ اینڈ سینونیم پڑھانے جا رہا ہوں، تو توجہ کیجیے گا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بچے یونٹ نمبر 4 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو آئیں بچے پہلا پیراگراف سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ذرا سب توجہ دیجیے گا۔ پیراگراف فرسٹ کریٹیکلی اس کی میں آپ کو جو میننگ ہے ایکسپلینیشن ہے وہ کروں گا، سب بچے ذرا متوجہ رہیں گے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD۔ یہ جو AD ہے ایکچولی یہ لیٹن ورڈ ہے، اینو ڈومینی کا ایبریویشن ہے اس کا، اور آفٹر دا ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ جو ایرا ہے وہ کرسچن ایرا لیا جاتا ہے، اور اس سے مراد بچے اردو میں عیسوی ہے۔ سن 622 عیسوی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وین دا چیفز آف ویریس ٹرائب، جب دا چیفز آف ویریس ٹرائب، چیف سرداروں کو، ویریس ٹرائب مختلف قبائل کے، آف مکہ کے کیم ٹو نو معلوم ہوا، اباؤٹ دا مائیگریشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں، اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور آپ کے قریبی رفیق قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں، دے گاٹ فیوریس، وہ غضبناک ہو گئے، دے گاٹ فیوریس، وہ غضبناک ہو گئے۔ دا چیفز ور ڈٹرمنڈ مور دین ایور ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، چیفز کفار ور ڈٹرمنڈ پرعزم ہو گئے، مور دین ایور پہلے سے کہیں زیادہ، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ آپ کو تلاش کرنے کے لیے، کفار آپ کو تلاش کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم ہو گئے۔ دے آفرڈ، انہوں نے پیشکش کی، ہیوج ریوارڈز، بہت بڑے انعامات، اینڈ باؤنٹیز، نذرانوں کی، فار دیئر کیپچر، ان کی گرفتاری زندہ یا مردہ کے لیے، ڈیڈ اور الائیو، زندہ یا مردہ، انہوں نے آپ کی گرفتاری زندہ یا مردہ کے لیے بہت بڑے انعامات اور نذرانوں کی پیشکش کی۔ کمپینین، ساتھی، رفیق، ہیلپر، فرینڈ، مائیگریٹڈ، ہجرت کی، ٹریول ٹو اندر پلیس، ٹرائبس، قبائل، جی، ایتھنک گروپ، فیملی، فیوریس، غضبناک، ایکسٹریملی اینگری۔ جی بیٹا، ڈٹرمنڈ پرعزم، ڈریون پرسسٹنٹ، ہیوج ریوارڈز بھاری معاوضہ، بگ پرائز، جی، بونس ریوارڈ، باؤنٹیز انعام و کرام، بونس، جی، کمپنسیشن، کیپچر گرفتار کرنا، کیچنگ، فورسفلی ہولڈنگ۔ ٹرانسلیشن، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے متعلق معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے، وہ غضبناک ہو گئے، سردار انہیں تلاش کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم ہو گئے، انہیں ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر بھاری انعام و کرام کی پیشکش کی۔ فرسٹ کوشچن باکس والا، ہو ور امیگرینٹس، کون تھے مہاجر، اینڈ ویئر ڈڈ دے مائیگریٹ ٹو، کس طرف انہوں نے ہجرت کی۔ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کلوز کمپینین حضرت ابوبکر صدیق ور امیگرینٹس، دے مائیگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ۔ پیراگراف 2، دا پریپریشن فار دس جرنی، اس سفر کی تیاری واز میڈ، کی گئی، ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے، جی، رینڈرڈ سر انجام دی، یوزفل سروسز، مفید خدمات، ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلے مفید خدمات سر انجام دی۔ شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، آپ نے سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیمل بیک، آپ نے باندھ دیا دا فوڈ، کھانے کو، آن دا کیمل بیک، اونٹ کی پشت پر، وین ود ہر اون بیلٹ، اپنے کمر بند کے ساتھ، ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ، جب باندھنے کے لیے کچھ اور نہ ملا۔ آپ نے کھانا اونٹ کی پوچھ سے اپنے کمر بند سے باندھ دیا جب باندھنے کے لیے کچھ اور آپ کو نہ ملا۔ فار دس سروس، اس خدمت کی،
فار اس خدمت کے عوض، اس خدمت کی بدولت شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النطاقین بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدمت کے عوض آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات النطاقین کا خطاب دیا، ٹائٹل خطاب یعنی 2 ٹکڑوں یا پلڑوں والی۔ پریپریشن تیاری، ڈیولپمنٹ، ریڈینیس، جرنی سفر، ٹرپ، ٹور، وائج، رینڈرڈ سر انجام دی، پرفارم۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے مفید خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا، جب کوئی اور چیز باندھنے کے لیے نہ مل سکی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو اپنی کمر بند سے اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ اس خدمت کے بدلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں ذات النطاقین کے خطاب سے نوازا گیا۔ پیراگراف نمبر 3، ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، اس پرخطر سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بڑا ہی مشکل تھا، فار اینی ون، کسی بھی شخص کے لیے، ٹو سپلائی فوڈ، کھانا فراہم کرنا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا فراہم کرنا کسی بھی شخص کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، صورتحال اتنی حساس تھی، نازک تھی، دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک کوڈ ہیو انڈینجر دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک معمولی سی غلطی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی، کوڈ ہیو انڈینجر، خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک واز نائسلی انڈر ٹیکن بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم کام حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نہایت عمدگی سے سر انجام دیا۔ دا ڈاٹر آف ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء نے۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود اے پیک آف فوڈ، خوراک کے ڈبے کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی وینچر، آپ چپکے سے خطرہ مول لیتی، ٹورڈ دا رگڈ ماؤنٹین، نامور پہاڑوں کی طرف، ان وچ لے دا کیو آف سور، جس میں غار سور واقع ہے۔ شی ٹوک کیئر آف دا منیوٹ ڈیٹیل ان کمپلیشنگ دا ٹاسک، آپ نے کام کو پورا کرنے میں، آپ نے کام کی تکمیل میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا دھیان رکھا۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، آپ کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، ٹو ٹریورس، پیدل چلنا، دا راکی پاتھ، پتھریلی راہ پر، ایٹ نائٹ، رات کے وقت، ود اے کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، مسلسل پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ۔ آپ نے، یہاں سے دیکھیں، آپ نے کام کو پورا کرنے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا دھیان رکھا، کام کی تکمیل میں ہر معمولی سی چھوٹی بات کا دھیان رکھا۔ اب ذرا چلیں، مسلسل پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ رات کے وقت پتھریلی راہ پر سے پیدل چلنا آپ کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ پیرلس، ڈینجرس، خطرناک، سچویشن، پلیس آف ایکٹیویٹی، صورتحال۔ مسٹیکس، ایرر، مس انڈرسٹینڈنگ، غلطی، انڈینجرڈ، رسک، خطرہ، کوائٹلی، سائلنٹلی، خاموشی سے، وینچر، انڈرٹیک، مول لینا، رگڈ، راکی، رف، ناموار، اکمپلشنگ، سکسیڈ ان ڈوئنگ، کمپلیٹنگ، تکمیل، ٹریورس، کراس اوور، ٹریول، گزرنا۔ اس خطر سفر کے دوران پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا فراہم کرنا کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل تھا۔ صورتحال اس قدر نازک تھی، معمولی سی غلطی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس عظیم کام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی سر انجام دیا۔ ہر رات خوراک کی گٹھری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے ان نامور پہاڑوں کی طرف قتلہ مول لیتی تھی جہاں غار سور واقع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی تکمیل میں ہر لمحے کی تفصیل کو ملحوظ خاطر رکھتی تھیں۔ مسلسل تعاقب کیے جانے کے خوف کے ساتھ رات کے وقت چٹانوں والے یعنی پتھریلے راستے پر سے گزرنا یا پیدل چلنا کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ پیراگراف نمبر 4، آن دا نائٹ آف مائیگریشن، ہجرت والی شب، اے ٹرائبل چیف آف ڈسبلیور، کفار کا قبائلی سردار ابو جہل ان فٹ آف فیوری، غصے میں پاگل ہو کر، ہیڈڈ بڑھا ٹوارڈ ابوبکر صدیق سوم، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف۔ ہی بگین نوکنگ ایٹ دا ڈور وائلنٹلی، اس نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، اس نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ ایڈریسنگ حضرت اسماء سے مخاطب ہوتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی ڈیمانڈیڈ، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟
جی شرک پولائٹلی ریپلائڈ، آپ نے شائستگی سے جواب دیا ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیسے معلوم ہوگا. دس رسپانس شوز دا وزڈم اینڈ دا کریج آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور جرت کو ظاہر کرتا ہے. شی ڈڈ ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، آپ نے کوئی ایسا بیان نہ دیا. میک اے اسٹیٹمنٹ بیان دینا. ڈیٹ وڈ گیو ہم اے کلو، جس سے انہیں کوئی سراغ یا اشارہ ملتا. شی سمپلی پوز اے کاؤنٹر کوشچن، آپ نے تو محض ایک جوابی سوال پوچھ لیا یا کر دیا پوز. ڈیٹ انفریٹڈ ابو جہل، جس نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا. ہی سلیپڈ حضرت اسماء فیس سو ہارڈ، جی اس نے حضرت اسماء کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا. ڈیٹ ہر ایئرنگ فیل آف، کہ آپ کے کان کی بالی دور جا گری. بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، لیکن اب ثابت قدم رہیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکریٹ، اور راز افشاں نہ کیا. مائیگریشن موومنٹ ٹو اندر پلیس، ہجرت. ڈسبلیور نان بلیورس، کفار. وائلنٹلی فورسفلی، ڈسٹرکٹیولی زور زور سے. پولائٹلی تھاٹفلی، شائستگی سے. وزڈم انسائٹ کامن سینس، دانائی. اسٹیٹمنٹ ڈیکلیریشن اسرشن بیان. کلو ہنٹ ایویڈنس اشارہ. کاؤنٹر کوشچن اپوزٹ آر اگینسٹ کوشچن، الٹا سوال. انفیوریٹیڈ فیوریس تیش غضبناک. سلیبڈ ہارڈ ہٹ اوفن ود ہینڈ، تھپڑ مارا. اسٹیڈ فاسٹ لوئل اسٹیڈی ثابت قدم. ریویل ڈسکلوز ٹیل ظاہر کرنا. سیکریٹ ہڈن ان ریویلڈ راز. ٹرانسلیشن بامحاورہ ٹرانسلیشن. ہجرت کی رات کافروں کا قبالی سردار ابو جہل تیش کی حالت میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گیا. وہ زور زور سے دروازے پر دھکسا دینے لگا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مخاطب ہو کر اسے دریافت کیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اس نے دریافت کیا تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے شائستگی نرمی سے جواب دیا مجھے کیسے معلوم ہوگا. جی یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دانائی جرت کو ظاہر کرتا. انہوں نے کوئی ایسا بیان نہ دیا جس سے انہیں کوئی اشارہ ملتا. انہوں نے تو محض سادگی سے ایک الٹا سوال کر دیا جس نے ابو جہل کو مشتعل کر دیا. اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی دور جا رہی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ثابت قدم رہی اور راز افشاں نہ کیا یا ظاہر نہ کیا. What do you understand by the phrase in a fit of fury? In a fit of fury mean in a state of extreme anger. یہ phrase ہے تیش میں آنا، غضبناک ہونا. Why was Abu Jahl furious? Abu Jahl was furious because Tasama posed a counter question and did not reveal the secret. کیونکہ انہوں نے محض جوابی سوال کر دیا تھا اور راز افشاں نہیں کیا تھا. پیراگراف نمبر 5. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت ایک غیر مسلم تھے. ہی واز ویری اولڈ، آپ بہت ضعیف تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور نابینا ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، آپ کے دادا نے آپ سے کہا اسماء آئی تھنک، میرا خیال ہے بکر ہے ٹیکن آل دا ویلتھ، اب بکر تمام دولت لے جا چکا ہے. لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمپٹی ہیڈڈ ہیلپ لیس، تمہیں اور بچوں کو بیار و مددگار اور خالی ہاتھ چھوڑ کر. اسماء میرا خیال ہے بکر تمہیں اور بچوں کو بیار و مددگار اور خالی ہاتھ چھوڑ کر تمام دولت ساتھ لے گیا ہے. ایٹ دس اس پر شی انسٹنٹلی رین ٹو دا کارنر آف دا ہوم، آپ فوراً گھر کے کونے کی طرف بھاگیں. شی گیدرڈ سم پیبل، آپ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی. اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور انہیں اس جگہ پر رکھ دیا. ویئر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیول، جہاں کے ابا جان اپنی رقم اور زیورات رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلاتھ، آپ نے اسے کپڑے کے ساتھ ایک ڈھانپ دیا. پیس آف کلاتھ، ایک کپڑے کے ٹکڑے سے آپ نے اسے ڈھانپ دیا. کم گرینڈ فادر، آئیے دادا جان. لک دیکھیے، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ یہ سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ہی ٹچ دا کلاتھ، آپ نے اس کپڑے کو چھوا. اینڈ تھاٹ، اور سوچا، اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیول، یہ تو سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، آپ کی تشویش کم ہو گئی. اینڈ ہی فیلٹ ریلیو ٹو نو، اور آپ کو جان کر یہ تسکین محسوس ہوئی، سکون محسوس ہوا. ڈیٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ حضرت بکر صدیق اپنی تمام رقم تو گھر ہی چھوڑ گئے. ایمٹی ہینڈیڈ، لیکنگ سفیشینٹ منی، خالی ہاتھ. پیبلز، پارٹیکلز آف ڈرٹ، کنکریاں. انسٹنٹلی، رائٹ ناؤ، فوراً. کورڈ، پرووائڈیڈ ود دا کور، ڈھانپنا. ایلیویٹڈ، لیسن، ریڈیوس، ڈکریز، دور کیا. ریلیوڈ،
ایزڈ ان مائنڈ سکون. ٹرانسلیشن با محاورہ. ان کے دادا حضرت ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہ تھے، وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے آپ سے کہا اسما میرا خیال ہے بکر تمہیں بچوں کو خالی ہاتھ میں یار مدار چھوڑ کر تمام دولت لے گیا ہے. اس پر وہ فوراً گھر کے کونے کی طرف بھاگ کر گئیں. انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں ایک جگہ پر رکھ دیا جہاں ان کے والد رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہا نے انہیں کپڑے سے ڈھانپ دیا. آئیے دادا جان دیکھیے یہ وہ سب کچھ تو ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور خیال کیا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ان کی تشویش کم ہو گئی. انہیں یہ جان کر سکون محسوس ہوا کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے. وٹ ادر ورڈ یو کین یوز فار ایکسیپٹیڈ؟ وی کین یوز دا ورڈ embraced, believed, admitted and have faith in place of accepted. Paragraph 6. حضرت اسما رضی اللہ عنہا was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما was among ان میں سے تھیں the early ابتدائی یا اولین few چند who accepted Islam. چند بریکٹ میں عورتوں میں سے تھیں who accepted Islam جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما ان چند ابتدائی عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اینڈ سب چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. شی واز دا وائف آف زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ اینڈ مدر آف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں. شی ڈائیڈ ایٹ دا رائپ اولڈ ایج آف اباؤٹ 100 ایئر. آپ نے قریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر یوز ٹو سے حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے ڈیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی بڑی مور جنرس اینڈ اوپن ہارٹیڈ دین ہز آنٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینڈ ہز مدر. کہ انہوں نے کسی بھی شخص کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اپنی مدر سے بڑھ کر نہیں پایا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے ہی ہیڈ ناٹ سین کہ انہوں نے کسی بھی شخص کو اتنا زیادہ فیاض اور کھلے دل کا نہیں پایا ہے جتنا کہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کہ میں نے کسی بھی شخص کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ ماجدہ جی حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر زیادہ فیاض اور فراخ دل نہیں پایا ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو جنرس. حضرت اسما اتنی فیاض تھیں ڈیٹ شی سولڈ دا گارڈن. آپ نے وہ باغ بھی فروخت کر دیا. انہیریٹیڈ ورثے میں ملا ہوا آفٹر دا ڈیتھ آف ہز سسٹر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ورثے میں ملا ہوا باغ بھی آپ نے فروخت کر دیا. شی گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی. آپ نے وہ تمام رقم غریبوں ناداروں میں تقسیم کر دی. نو بڈی ایور ریٹرن ایمٹی ہیڈڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ. کوئی شخص بھی آپ کی چوکھٹ سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. اسٹیپ سسٹر ممبر آف فیملی سوتیلی بہن رائب فلی ڈیولپڈ ایکسپیرینس پختہ جنرس گیونگ بگ ہارٹیڈ چیریٹیبل سخی اوپن ہارٹ باؤنٹیفل ہیلپ فل فراخ دل. انہیریٹیڈ ہیریڈیٹری ورثے میں ملا ہوا. گیو اوے ڈیوائیڈیڈ تقسیم کیا. نیڈی ڈپرائیوڈ پور جتنی ضرورت مند. ڈور اسٹیپ 1 لیول آف دا اسٹیئرز فرنٹ ڈور دہلیز. جی بیٹا با محاورہ ذرا ٹرانسلیشن سنیے گا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند ابتدائی عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. انہوں نے قریباً 100 سال کی پختہ عمر وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اپنی والدہ سے زیادہ سخی اور فراخ دل کسی شخص کو نہ دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر سخی تھی کہ انہوں نے وہ باغ جو ان کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد وراثت میں ملا کو بیچ دیا
آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تمام رقم غریباً اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، کوئی شخص ان کی دہلیز سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ نوٹ دا سیکوینس آف ایونٹس ان دا ٹیکسٹ، کلاسیفائی اینڈ آرگنائز دا مین ٹریس آف تسمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت تسمہ واز اے ویری کیئرنگ، بریو، پیشنٹ، وائز، جنرس، ریزولوٹ اینڈ ٹرو مسلم لیڈی۔ پیراگراف 7 لاسٹ، حضرت تسمہ رضی اللہ عنہ ول آلویز بی ریممبرڈ فار ہر کریج، جنروسٹی اینڈ وزڈم۔ کریج جرات، جنروسٹی سخاوت اینڈ وزڈم دانائی۔ حضرت تسمہ کو ہمیشہ ان کی جرات، سخاوت اور دانائی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ شی ہیڈ ریزولوٹ فیتھ ان اللہ المائٹی، آپ اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان رکھتی تھیں۔ ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا مینار بن کے رہے گی۔ ریممبرڈ، تھاٹ آف، کیپٹ ان میموری، یاد کیا۔ کریج، بولڈنیس، بریونیس، ہمت، حوصلہ۔ جنروسٹی، اسپرٹ آف گیونگ، سخاوت۔ وزڈم، انسائٹ، کامن سینس، دانائی۔ ریزولوٹ، ڈٹرمن، اسٹرانگ ولڈ، پختہ۔ حضرت تسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جرات، سخاوت، دانائی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر پختہ ایمان رکھتی تھی، ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار بن کے رہے گی۔ پیرلس، خطرناک، ڈینجرس۔ وینچر، خطرہ مول لینا، انڈرٹیک۔ فیوریسلی، غصے سے، اینگریلی۔ ریفیوج، پناہ گاہ۔ پلیس آف سیفٹی، انسٹنٹلی، فوراً، امیڈیٹلی۔ کانسٹنٹ، مستقل، ریگولر۔ رائپ، پختہ، میچور۔ ریویل، راز، ظاہر ہونا، افشاں کرنا، ظاہر کرنا۔ شو، ڈیٹیکٹ، تلاش کرنا، فائنڈ آؤٹ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر ہمارا لیکچر یہ کمپلیٹ ہوا۔ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت ہے، اوکے، اللہ حافظ۔